الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، اور مرکب مفید کی اقسام ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرکب مفید یعنی جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی پھر دو قسمیں تھیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ انشائیہ کی چند قسمیں بیان کی گئی تھیں، امر، نہیں، قسم، عقود، دعا، ندا وغیرہ۔ یہ جملہ انشائیہ کی اقسام تھیں جسے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مرکب غیر مفید کی اقسام پڑھیں گے۔ مرکب غیر مفید کا دوسرا نام ہے مرکب ناقص۔ مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس سے فائدہ تامہ حاصل نہ ہو، جس مرکب سے مکمل فائدہ حاصل نہ ہو، یعنی کہنے والا جب کہہ کر خاموش ہو جائے تو اس سے پورا فائدہ حاصل نہ ہو، سننے والے کو اس سے پورا فائدہ حاصل نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ مرکب ناقص، مرکب غیر مفید۔ مرکب ناقص کی نحمیر میں اس کتاب میں 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 میں بیان کی گئی ہے، جو پہلی قسم ہے وہ ہے مرکب اضافی۔ مرکب اضافی جو مضاف اور مضاف الیہ سے مرکب ہوتا ہے۔ دوسری قسم جو بیان کی گئی ہے وہ ہے مرکب بنائی۔ مرکب بنائی یعنی جس مرکب کا دوسرا جز کسی حرف کو متضمن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مرکب بنائی۔ اور نمبر 3 میں تیسری قسم جو بیان کی گئی ہے مرکب غیر مفید کی، وہ ہے مرکب منع صرف، یعنی وہ مرکب جس کا دوسرا جز کسی حرف کو متضمن نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی دو جملوں کو بنا کر ملا کر کے ایک بنا دیا گیا ہو، دونوں میں اضافت بھی نہ ہو، اسناد وغیرہ بھی نہ ہو۔ اس کی اور ایک بھی قسم ہوتی ہے مرکب کی، مرکب توصیفی، جو یہاں مذکور نہیں ہے، یعنی جو موصوف صفت سے مرکب ہو اسے بھی مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مرکب توصیفی بھی مرکب ناقص کی قسم ہے، مگر وہ یہاں مذکور نہیں ہے، اس کتاب میں ذکر نہیں کی گئی ہے۔ تو آئیے آج ہم اسے شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ فصل بدا کے مرکب غیر مفید، آست کے چوں قائل برا سکوت کند، سعم را خبر یا طلب حاصل نشود۔ بدا کے تو جان لے کہ مرکب غیر مفید، مرکب غیر مفید آست کے وہ ہے کہ چوں قائل بر آ سکوت کند، جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے۔ مرکب غیر مفید تو جان لے کہ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے، سعم را خبر یا طلب حاصل نشود، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ دیکھیں اور ایک مطلب تعریف، بدا کے مرکب غیر مفید است کے چوں قائل بر آ سکوت کند، سعم را خبر یا طلب حاصل نہ شود۔ تو جان لے کہ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جس پر کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے۔ تو جان لے کہ مرکب غیر مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے، سننے والے کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہ ہو، معلوم نہ ہو۔ برسہ قسم است، اور وہ 3 قسم پر ہے، یعنی مرکب غیر مفید 3 قسم پر ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہے۔ ایک قسم اور بھی ہے مرکب توصیفی جو یہاں مذکور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی قسم کیا ہے بیان کر رہے ہیں، اول مرکب اضافی۔ پہلی قسم ہے مرکب اضافی۔ چوں مثال دے رہے ہیں جیسے غلام زیدن، مرکب اضافی جیسے غلام زیدن۔ مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے، تو جس اسم کی نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف کی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مرکب اضافی میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، جیسے ہے غلام زیدن۔ غلام زیدن میں کیا ہے، دیکھیں لفظ غلام کو منسوب کیا گیا ہے، غلام کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف۔ غلام تو کسی کا بھی ہو سکتا تھا، زید کا، خالد کا، بکر کا، مسلمان کا، کافر کا، کسی کا بھی غلام ہو سکتا تھا،
لیکن جب غلام کی اضافت، جب غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی تو ایک خاص غلام معلوم ہو گیا کہ یہ جو غلام ہے زید کا غلام ہے، غلام الزیدین زید کا غلام، کسی اور کا نہیں بلکہ زید کا غلام، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ غلام کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، تو غلام ہوا مضاف اور زید ہوا مضاف الیہ۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ جز اولا مضاف گویند، پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں کیونکہ اس کی اضافت کی جاتی ہے، اس لیے اسے مضاف کہتے ہیں۔ جز اولا مضاف گویند، پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں، اور جز دومرا مضاف الیہ، اور دوسرے جز کو مضاف الیہ، یعنی دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ جز اولا مضاف گویند و جز دومرا مضاف الیہ، پہلے جز کو مضاف اور دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ و مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور حالت جدی میں کبھی کسرہ کے ساتھ مجرور ہوتا ہے، کبھی یا ما قبل فتحہ کے ساتھ مجرور ہوتا ہے، کبھی یا ما قبل کسرہ کے ساتھ مجرور ہوتا ہے، یعنی حالت جدی میں جو اعراب آ سکتے ہیں وہ اعراب اس پر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور مضاف جو ہے اس پر تینوں حرکت آ سکتی ہے، ضمہ فتحہ کسرہ تینوں حرکت مضاف پر آ سکتے ہیں، لیکن مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی، مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی، اور مضاف پر الف لام بھی نہیں آ سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مضاف پر الف لام آئے، مضاف پر الف لام نہیں آ سکتا، مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی۔ اضافت کی دو قسمیں ہیں جسے آپ آئندہ پڑھیں گے، اتنا بات جان لیں کہ اضافت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اضافت لفظیہ اور ایک ہے اضافت معنویہ۔ اضافت لفظیہ کسے کہتے ہیں، اضافت معنویہ کسے کہتے ہیں، آپ آگے پڑھیں گے۔ خیر آپ سن لیں، اضافت لفظیہ اس اضافت کو کہتے ہیں جس اضافت میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ اضافت لفظیہ اس اضافت کو کہتے ہیں جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف یعنی فاعل مفعول وغیرہ کی طرف مضاف ہو، اسے کہتے ہیں اضافت لفظیہ۔ اور جس اضافت میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو اسے کیا کہیں گے، اضافت معنویہ یعنی غیر لفظیہ۔ یا تو وہ اصلاً سرے سے صفت کا صیغہ ہی نہ ہو، صفت کا صیغہ سے مراد اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ، ٹھیک ہے، یا تو سرے سے وہ صفت کا صیغہ ہی نہ ہو، یا صفت کا صیغہ تو ہو لیکن اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، تو یہ دونوں صورتوں میں کیا کہلائے گا، اضافت معنویہ، اضافت جو ہوگی اضافت معنویہ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ خیر، وہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور باشد، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ دوسری قسم بیان کر رہے ہیں مرکب غیر مفید کی دوسری قسم، دوم مرکب بنائی۔ دوسری قسم کیا ہے، مرکب بنائی۔ او آست کے دو اسم را ایکے کردہ باشند۔ او آست کے، اور وہ ہے کہ دو اسم کو ایک کر دیا گیا ہو۔ او آست کے دو اسم را ایکے کردہ باشند، اور وہ ہے یعنی وہ مرکب بنائی یہ ہے کہ دو اسم کو ایک کر دیا گیا ہو۔ مرکب بنائی یہ ہے کہ دو اسم کو ایک کر دیا گیا ہو۔ وَأُ آست کے دو اسم را ایکے کردہ باشند، اور وہ یہ ہے کہ دو اسم کو ایک کر دیا گیا ہو، وہ اسم دوم متضمن حرفی باشد، اور دوسرا جو اسم ہو وہ کسی حرف کو متضمن ہو، وہ اسم دوم متضمن حرف باشد، اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہو، کسی حرف کو شامل ہو، وہ اسم دوم متضمن حرف باشد اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن ہو، کسی حرف کو شامل ہو۔ مثال دیکھیں، چون احد عشرہ تسعۃ عشرہ، یعنی احد عشرہ سے لے کر کے تسعۃ عشرہ تک، یہ گنتی جو ہے احد عشرہ یعنی 11 سے لے کر کے 19 تک، احد عشرہ، اثنا عشرہ، اس طرح ثلاثۃ عشرہ، ثلاثہ عشرہ، اس طرح یعنی 11 سے لے کر کے 19 تک جو اسماء اعداد ہیں یہ سب کیا ہوتے ہیں، مرکب بنائی، ٹھیک ہے۔ یہ بیان کر رہے ہیں چون احد عشرہ تسعۃ عشرہ، جیسا کہ احد عشرہ سے تسعۃ عشرہ تک، کہ در اصل احد و عشرون و تسعۃ و عشرون بودا است، کہ اصل میں یہ احد و عشرون اور تسعۃ و عشرون ہے، یعنی اصل میں کیا تھا، یہ احد و عشرون واو کے ساتھ، دوسرا جز جو ہے عشرہ یہ واو کے ساتھ تھا مگر واو کو حذف کر دیا گیا ہے، کہ در اصل احد و عشرون و تسعۃ و عشرون بودا است، کہ اصل میں یہ احد و عشرون و تسعۃ و عشرون تھا۔
وَأُورَا حذف کرد اور اسے حذف کر دیا گیا، یعنی واو کو حذف کر دیا گیا، وَأُورَا حذف کرد اور اسے حذف کر دیا گیا۔ وَهَرْدُ اسم را کے کردند وَهَرْدُ جز مبنی باشد، اور ہر وہ دو اسم جنہیں ایک کر دیا گیا ہو، ہر وہ دو اسم یعنی جن دو اسموں کو ملا کر کے ایک کر دیا گیا ہو وہ دونوں مبنی ہوتے ہیں۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر دو اسم را کے کردند وہ ہر دو جز مبنی باشد برفتحہ الا اثنا عشرہ کہ جزء اول معرب است، کہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ ہر وہ دو اسم جنہیں ایک کر دیا گیا ہو ان میں سے دونوں جز ان کا دونوں جز جو ہے یہ مبنی بر فتح ہے، یعنی ان کا دونوں جز مبنی بر فتح ہوتا ہے، فتحہ پر مبنی ہوتا ہے۔ ہر دو اسم را کے کردند و ہر دو جز مبنی باشد بر فتحہ الا اثنا عشرہ کہ جزء اول معرب است، کہ ہر وہ دو اسم جنہیں ایک کر دیا گیا ہو وہ دونوں جز مبنی ہوتے ہیں، فتحہ پر مبنی ہوتے ہیں سوائے اثنا عشرہ کے، اثنا عشرہ کے پہلے جز کے، کہ اس کا پہلا جز جو ہے معرب ہے، یعنی اثنا عشرہ میں جو پہلا جز ہے اثنا یہ کیا ہے معرب ہے، اس کے علاوہ تمام جو 11 سے لے کر 19 تک جتنے بھی اسما ہیں ان تمام مرکب میں دونوں جز پہلا جز اور دوسرا جز دونوں مبنی بر فتح ہیں۔ وہ ہر دو جز مبنی باشد بر فتح الا اثنا عشرہ کے جزء اول معرب است، اور دونوں جز فتحہ پر مبنی ہوتے ہیں سوائے اثنا عشرہ کے کہ اس کا پہلا جز معرب ہے۔ سوم، اب مرکب غیر مفید کی تیسری قسم بیان کر رہے ہیں۔ سوم مرکب منع صرف، مرکب غیر مفید کی تیسری قسم مرکب منع صرف ہے۔ بیان کر رہے ہیں کہ وہ آست کے دو اسم را کے کردہ باشد وہ اسم دوم متضمن حرفی نہ باشد، اور یہ وہ ہے کہ دو اسم کو ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو۔ وہ آست کے دو اسم را کے کردہ باشد وہ اسم دوم متضمن حرف نہ باشد، اور یہ وہ ہے کہ دو اسم کو ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا اسم کسی حرف کو متضمن نہ ہو، کسی حرف کو شامل نہ ہو۔ اس کی اور ایک تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ جن دو اسماء کو بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے ایک کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے، جن دو اسماء کو بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے ایک کر دیا گیا ہو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب منع صرف، ٹھیک ہے، یعنی جس میں دوسرا جو اسم ہے وہ حرف کو شامل بھی نہ ہو، اضافت بھی نہ ہو، اسناد بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں مرکب منع صرف۔ اب مثال بیان کر رہے ہیں، چون بغلا بکا، چون بغلا بک، بغلا بک جو ہے یہ مرکب منع صرف ہے۔ وہ حضرموت اور حضرموت، بغلا بک اور حضرموت یہ دونوں کیا ہیں؟ مرکب منع صرف کی مثال ہے۔ بغلا بکو اور حضرموت یہ دونوں مرکب منع صرف کی مثال ہے۔ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ جزء اول مبنی باشد، کہ ان کا جو پہلا جز ہوتا ہے بغلا بکو اور حضرموت کا جو پہلا جز ہے یہ مبنی ہے، کہ جزء اول مبنی باشد بر فتحہ، کہ جزء اول جو ہے یہ فتحہ پر مبنی ہے، بر مذہب اکثر علماء کے مذہب پر۔ یہاں پہ مصنف نے کہا کہ پہلا جز یعنی مرکب منع صرف کا پہلا جز اکثر علماء کے مذہب پر، اکثر علماء کے مذہب کے مطابق مبنی بر فتح ہے، پہلا جز جو ہے۔ یہاں پہ مصنف نے اکثر علماء کے مذہب پر کیوں کہا؟ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا قول اس کے علاوہ بھی ہے، کچھ لوگ اس کے علاوہ بھی قول کہتے ہیں، جی ہاں، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ دونوں جز معرب ہیں، دونوں جز، پہلا جز اور دوسرا جز، مرکب منع صرف کا دونوں جز معرب ہے، پہلا جز بھی معرب ہے، دوسرا جز بھی معرب ہے۔ پھر ان کے اندر پھر اختلاف ہے، معرب تو ہے، معرب کے اقسام میں سے منصرف بھی ہے، غیر منصرف بھی ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوسرا جز جو ہے وہ منصرف ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دوسرا جز غیر منصرف ہے، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلا جز جو ہے یہ دوسرے جز کی طرف مضاف ہے اور دوسرا جز معرب منصرف ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہلا جز جو ہے یہ دوسرے جز سے مضاف تو ہے اور دوسرا جز جو ہے یہ معرب غیر منصرف ہے، دوسرا جز معرب غیر منصرف ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دوسرا جز معرب منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ اولاً تو کچھ لوگ
مصنف نے جو بیان کیا اکثر علماء کا جو مذہب ہے اس سے اختلاف کرتے ہیں. اکثر علماء کا مذہب کیا ہے کہ دوسرا جز جو ہے نا، پہلا جز جو ہے یہ مبنی بر فتح ہے. مرکب منعقد صرف کا پہلا جز مبنی بر فتح ہے اکثر علماء کے قول کے مطابق. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں جز معرب ہیں. پھر دونوں جز کو معرب کہنے والوں میں اختلاف ہو گیا، کیونکہ معرب کی دو قسمیں ہیں. معرب کی قسم ہے منصرف اور ایک ہے غیر منصرف. تو دوسرا جز جو ہے وہ منصرف ہے یا غیر منصرف، اس میں جو معرب کہنے والے ہیں ان کا اختلاف ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دوسرا جز یہ منصرف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دوسرا جز غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. اور جزء دوم معرب اور دوسرا جز جو ہے معرب ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اکثر علماء کا قول کیا ہے کہ پہلا جز مبنی بر فتح ہے اور دوسرا جز معرب ہے. اکثر علماء کا یہی قول ہے. اور جزء دوم معرب اور دوسرا جز معرب ہے. بداں کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جزء جملہ باشد. جان لے کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملہ کا جز ہوتا ہے، یہ مکمل جملہ نہیں ہوتا. مرکب غیر مفید ہمیشہ جملہ کا جز ہوتا ہے، کیونکہ یہ کبھی بھی مکمل جملہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، جملے کا جز ہوتا ہے. چوں مثال بیان کر رہے ہیں، چوں غلام زیدن ہوگا، یہاں پہ غلام زیدن نہیں ہوگا. جو زیدن اعراب ہے یہ غلط ہے، کیونکہ زید جو ہے یہ مضافلے بن رہا ہے، اور آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا کہ مضافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. اس سے پہلے جو عبارت گزری تھی کہ مضافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، کہا تھا نا کہ مضافلے ہمیشہ مجرور باشد، مضافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو زید جو ہے یہ مضافلے ہے تو اسے مجرور ہونا چاہیے. غلام زیدن. ٹھیک ہے. غلام زیدن قائمن، اس کا معنی ہے زید کا غلام کھڑا ہے. اس کی ترکیب کریں گے غلام مضاف زیدن مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر مبتدا، قائمن اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے. وعندی 11 درہمن، تو عندی 11 درہمن یہ ہے مثال. یہ کسی مثال ہے؟ عندی 11 درہمن یہ مرکب بنائی کی مثال ہے. اسے مرکب عددی بھی کہتے ہیں. مرکب بنائی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مرکب عددی. تو مرکب اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، عندی 11 درہمن، اس کی ترکیب ہوگی عندہ مضاف، لفظ عندہ یہ مضاف، یا ضمیر مضافلے، مضاف مضافلے سے مل کر مفعول فی ہوا ثابت مقدر کا، ثابت اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل جو کہ مبتدا مؤخر کی طرف لوٹ رہی ہے. اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم. اس کے بعد احد عشرہ مرکب بنائی جس کے دونوں جز جو ہیں مبنی بر فتح ہیں. ٹھیک ہے، آپ پڑھ چکے ہیں مرکب بنائی کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. 11 مرکب بنائی جس کے دونوں جز مبنی بر فتح. ممیز اور درہمن اس کی تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مبتدائے مؤخر اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد ہے وجاء بعل بکو، جاء بعل بکو کا معنی ہے اور بعل بکو آیا. ٹھیک ہے. جاء بعل بکو آیا. تو یہاں پہ اس کا معنی ہے جاء بعل بکو کی ترکیب ہوگی جاء فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور بعل بکو مرکب منعقد صرف جس کا جزء اول مبنی بر فتح اور جزء ثانی جو ہے یہ جزء ثانی غیر منصرف مرفوع لفظاً اس کا فاعل، بعل بکو فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ بعل بکو جو ہے نا، بعل بکو ایک شہر کا نام ہے جو ملک شام میں ہے. بعل بکو ایک شہر کا نام ہے جو ملک شام میں واقع ہے. یہ شہر، لفظ بعل جو ہے یہ ایک بت کا نام ہے جو اس شہر میں رہتا تھا، اور الیاس علیہ السلام کے قوم کے لوگ اسے پوجتے تھے. بعل ایک بت کا نام تھا جس سے الیاس علیہ السلام کے قوم کے لوگ پوجا کرتے تھے، اور اس بک جو ہے بک یہ اس شہر کے بادشاہ کا نام تھا. تو اس شہر کا نام بت اور بادشاہ دونوں کے نام سے ملا کر رکھا گیا تھا. اس طرح اوپر جو مثال بیان کیے تھے حضرموت بھی جو ہے، حضرموت میں حضر اس شہر کا نام ہے. حضرموت جو ہے یہ ایک شہر کا نام ہے جو کہ ملک یمن میں واقع ہے. اوپر گزرا تھا نا مثال، دیکھیں اوپر جو بیان کیے تھے، لیکن بعل بکو اور یہاں پہ بیان کیے
شروع میں اس کے تھے حضرموت۔ حضرموت جو ہے یہ ایک یمن کے شہر کا نام ہے، اور یمن کا جو شہر ہے اس کا نام کیا ہے؟ حضرموت۔ حضر کا معنی ہوتا ہے شہر، حضر کا معنی ہے شہر، اور موت کا معنی ہے موت۔ حضرموت یعنی موت، مرغ، کیونکہ اس شہر میں بہت زیادہ موت واقع ہوتی تھی، اسی وجہ سے اسے حضرموت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یمن کا جو شہر ہے اس میں کیونکہ موت جو ہے بہت زیادہ واقع ہوتی تھی، اسی وجہ سے اس شہر کو حضرموت کہتے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، اور دعائے خیر میں ضرور یاد رکھیں، گناہوں سے بچنے کے لیے دعا کریں، ایمان کے ساتھ خاتمے کی بالخصوص دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔